بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام، عزت مآب، زینت محفل، صدر محفل، علامہ پیر غلام قاسم چشتی صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عظیم تحریکی ساتھی علامہ خالد سعیدی صاحب فاضل منہاج یونیورسٹی، اور معزز عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو رات گزری ہے 23ویں شب، اور آج فجر کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا ہے، منہاج القرآن کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سطح پر الحمدللہ دروس قرآن تو ہو رہے ہیں۔ آپ کے شیخ پورہ میں یہ 5 روزہ اور آج تیسرا درس قرآن اس ناچیز کے ذمہ ہے۔ جو مضمون دیا گیا ہے مجھے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اب آپ ذرا اونچی آواز میں بولیں گے، مضمون کیا دیا گیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ یہ کلاس روم نہیں ہے کہ آپ کی حاضری میں لگا رہا ہوں، نا بابا، آپ عمر والے ہیں، یہ حضور کی محفل ہے، حضور کا ذکر کریں گے۔ آپ کو بات یہ پسند ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، پسند ہے نا؟ کس کا ذکر ہوگا؟ آواز صاف کریں، آواز کلیئر نہیں ہے۔ کوئی ایکسپرٹ بندہ ہے وہ آواز ساؤنڈ صحیح کر دے، اسے کہیں 4 پیسے لے لے لیکن آواز صحیح کرے۔ مضمون جو مجھے دیا گیا وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس تصور کو سمجھنا ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی سے۔ اگر یہ ساؤنڈ ٹھیک ہو گیا تو بہتر ہوگا، اگر نہ ٹھیک ہوا تو آپ وہ یوٹیوب سے یا آفیشیل پیج سے سن لیجئے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے ہم نے ایک محفل سجائی تھی، ایک بزم سجائی تھی، اور اس میں نے مہمان بلائے۔ وہ مہمان آپ اور ہم نہیں تھے، اور محفل جہاں سجائی جا رہی ہے وہاں انسانی بشری وجود نہیں تھے، انسانی بشری وجود نہیں تھے۔ فرمایا حبیب وہاں میں نے جن کو بلایا وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ کون تھے؟ فرمایا من النبیین، وہ لوگ تھے جن کو امت کا رہنما اور مقتدا بنانا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ لوگ جن کو رب بلا رہا ہے یہ لوگ ارواح انبیاء ہیں۔ اب اس بات کو فوکس کرتے جائیے تو آپ کو مضمون کی سمجھ آتی جائے گی کہ ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے کیا۔ نبی آ گئے،
رب ذوالجلال نے سب انبیاء کے اجتماع سے خود رب ہو کر خطاب کیا. نہ آدم کو بولنے کی اجازت، نہ ابراہیم کو بولنے کی اجازت، نہ موسیٰ اور عیسیٰ کو بولنے کی اجازت. کسی ایک نبی کی روح کو رب ذوالجلال نے اجازت نہیں دی کہ خطاب کرو، حالانکہ ہر نبی ایک نبی سے بڑھ کر تھا. خطاب کا وقت آیا تو انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ کیا ہونے لگا؟ فرمایا تمہیں امت میں، لوگوں میں مقتدا بنایا جائے گا، رہنما بنایا جائے گا، پیشوا بنایا جائے گا. تو آج تم سے میں نے حلف لینا ہے اس بات کا کہ تمہیں نبوت کے تاج دے کر بھیجوں گا، نبوت کے تاج دے کر پیشوا بنا کے بھیجوں گا، آنے والی امت کے لیے نصاب بھی دے کر بھیجوں گا. یہ نصاب بھی تمہیں دے دوں گا، نبوت کا تاج بھی تمہیں دے دوں گا. نبوت، رسالت اور نصاب، یہ تین چیزیں دوں گا بعد میں. پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے محمد کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اب سوچنے کی بات یہ کہ تخلیق کائنات ابھی نہیں ہوئی، ابھی تو ارواح انبیاء کا جلسہ ہے. وہاں MP نہیں تھے. آج کی مخلوق خدا اس مقام پر موجود نہیں تھی. وہاں وہ تھے کہ جو نہ بھاگتے تھے، نہ انکار کرتے تھے، نہ بات کو کچا اللہ کے حضور پیش کرتے تھے. جو کہہ دیا تو کہہ دیا، جن کی بات مضبوط تھی اور جن پر رب ذوالجلال کو اعتماد تھا کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے. جب سب نبی آ گئے، رب ذوالجلال نے فرمایا اس میرے محبوب کو پہلے مانو، اس پر ایمان لاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب کون ہیں؟ بولیے، اونچا بولیے نا، اتنے مریل نہ بولیں. کون ہیں؟ مسلمان. آپ مسلمان کیسے بنے؟ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے حضور سے سلام لیا، کیا آپ نے حضور کا دیدار کیا؟ کیا آپ نے حضور کا زمانہ پایا؟ زمانے کی تو بات کر سکتے ہیں. نہ دیدار کیا، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے بوسے لیے، نہ جلوہ دیکھا، مگر 1400 سال بعد آئے اور کہتے کیا ہیں؟ میں بھی حضور کا امتی. آئے 1400 سال کے بعد امتی کیسے بنے؟ آپ ایمان لائے. کیا لائے؟ ایمان لائے. ایمان کیسے لائے؟ آپ نے کلمہ پڑھا. تو کلمہ 1400 سال کے بعد آپ پڑھیں تو آپ امتی بن جائیں. رب نے جب انبیاء کو بلایا فرمایا تم دنیا میں جاؤ گے تو وہاں تم اپنے کلمے پڑھاؤ گے. آج میری بارگاہ میں میرے حضور تم سب حاضر ہو، وہاں کلمے اپنے پڑھا لینا، یہاں کلمہ میرے محمد کا پڑھ لو. اب ذرا اونچا بولیے، کلمہ کون سا وہاں چلا ہوگا؟ اب میں کلمے بولتا ہوں، بولیے آپ. اللہ کا رسول موجود ہے اور جس کے صدقے ہر نبی کو نبوت کا تاج ملا. جب کلمہ پڑھانے کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پر ایمان لانا ہوگا. مولا کیا کریں؟ فرمایا کلمہ اس کا پڑھو. کیا کہا؟ کلمہ اس کا پڑھو. اب ذرا میں کلمے 5 گنواتا ہوں تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ کلمہ حضور کا تھا. اب میں پہلا کلمہ بولتا ہوں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ تھا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، نہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نہیں. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. آپ نے مان لیا ان میں ایک کلمہ بھی حضور کا نہیں ہے، تو پھر مصطفیٰ کا کلمہ کون سا انبیاء نے پڑھا ہوگا؟ پڑھیے، لا الہ. آدم کو بھی کہنا پڑا محمد الرسول اللہ، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو بھی کہنا پڑا محمد فرما تم دنیا میں جاؤ گے تو 3 باتوں کی دعوت دو گے. نبوت ملے گی ایمان محمد کے بعد. اگر مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، نبوت کا تاج نصاب امت تمہیں عطا ہوگا، مگر شرط ایمان لانے کے بعد.
جب سب نبیوں نے اللہ پاک سے اقرار کر لیا، پتہ کی بات دیکھیے، فرمایا ایک بات اور بتا دوں، یہ ایک آیت سورہ آل عمران کی میں نے پہلے اور پڑھی مگر آپ کو ابتدا اس آیت سے کر رہا ہوں۔ فرمایا اے انبیاء ایک بات تمہیں بتا دوں، تمہارا گواہ کون ہے نبی بننے کا؟ کیا اللہ نبوت نہیں دے رہا تھا؟ ابھی تو مخلوق پیدا نہیں ہوئی، عالم ارواح ہے، اور عالم ارواح میں غیر کون گواہی دے اللہ کے حضور کے؟ یہ انبیاء۔ رب الجلال نے فرمایا کلمہ تم میرے مصطفیٰ کا پڑھو۔ جب کلمہ پڑھ لو گے، اب ایمانداری سے بتائیے کلمہ پڑھنے والا امتی بنا کہ نہ بنا؟ جی آپ کلمہ 1400 سال کے بعد پڑھیں تو مصطفیٰ کے امتی بن جائیں۔ وہ انبیاء خود خدا کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں، وہ امتی نہ بنے؟ تو اللہ نے سب سے پہلا امتی تاجدار کائنات کے کلمہ والا، کلمہ گو اور ایمان مصطفیٰ پر لانے والا انبیاء کو بنایا۔ اب اگلی بات پتہ ہے کہ اسی آیت سے، اسی زمن میں، اسی موقع پر یہ پہلا جلسہ ہے جو عالم ارواح میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں۔ وہاں پہلا اس محفل کا جو صدر محفل تھا، جو روح محفل تھا، جو جان محفل تھا، وہ آمینہ کا لال تھا۔ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا کلمہ پڑھ کے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے مصطفیٰ کی غلامی بھی کرو۔ مان لیا، ٹھیک ہے باری تعالیٰ ہم غلامی کریں گے۔ اب اگلی بات فرمایا یہ بتاؤ تمہارا ضامن کون ہے؟ اب نبی کیا بتاتے ضامن کون ہے؟ باری تعالیٰ کس بات کا ضامن؟ فرمایا تمہاری نبوت کا ضامن، تمہاری رسالت کا ضامن، تمہاری شریعت کا ضامن، تمہاری امت کا ضامن، کہ جس جس علاقے کے لیے تمہیں رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے، نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس پر مہر بھی تو لگاؤ نا کہ ضامن کون بنا تمہارا، تاکہ تمہیں جو نوٹیفکیشن جاری ہو۔ گورنمنٹ جب کسی کو وزیر بناتی تو پیچھے نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بولیے نا، اگر آپ کو پتا ہے تو بولیں، نہیں پتا بالکل چپ کر کے بیٹھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں بار بار تو نہیں کہوں گا نا۔ جب کسی کو آرڈر جاری کرتے ہیں تو گورنمنٹ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتی کہ یہ وزیر ہے لہذا اس کی بات فالو کی جائے، ہر محکمہ اس کو فالو کرے۔ رب ذوالجلال نے جب سب نبیوں کو نبوت کے تاج دینے کا وعدہ لیا، فرمایا اب تمہارا ضامن چاہیے، تو باری تعالیٰ ضامن تو بنا دے۔ کلمے ہم نے پڑھ لیے، وفاداری کا وعدہ ہم نے کر لیا، حلف اٹھا لیا، فرمایا اب تمہارے نبوت کا سب سے بڑا ضامن آمینہ کا لال ہوگا۔ تو اللہ نے ضامن کیوں مانگا؟ کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، ابھی بدن نہیں بنے تھے، روحیں بدنوں میں داخل نہیں ہوئی، نبوت کے تاج مصطفیٰ کے نبوت کے صدقے میں بانٹے جا رہے ہیں، اور جس کے صدقے میں بانٹے جا رہے ہیں اسی کو تاجدار کائنات کہا جاتا۔ تو پہلی مجلس میں روح زمین کے نبیوں کا سب سے بڑا ضامن تاجدار کائنات، یہ پہلا موقع تھا جو رب ذوالجلال نے سب کو بلا کر حلف لیا۔ اب حضور کے پیچھے تو کسی نے آنا کوئی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے انبیاء کو بتا دیا کہ نبیوں گواہ رہنا، یہ آخر میں آئیں گے، تم پہلے جاؤ گے۔ اب اگلی بات، ہر نبی، دوسرے نقطے پہ آ رہا ہوں، ہر نبی جب اپنے زمانے میں آتے تو لوگوں سے کہتے میں تمہارا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ یہ نہیں ہوا کہ زمانہ موسیٰ کا ہو کلمہ عیسیٰ کا ہو، یہ نہیں ہوا۔ اگر موسیٰ آئے تو کلمہ کس کا چلے گا؟ حضرت موسیٰ کا۔ عیسیٰ آئے تو کلمہ کس کا چلے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ابراہیم آئے تو کلمہ کس کا چلے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایک نبی جس زمانے میں آتا اسی کا تعارف چلتا، اسی کا کلمہ چلتا، اسی کی کتاب چلتی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تم دنیا میں جاؤ تو میرے اعلان توحید پہلے کرو، اس کے بعد 2 کلمے اپنی اپنی امتوں کو سناؤ۔ باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا پہلا کلمہ میرے مصطفیٰ کا سنا دو کہ ہمارے بعد آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ ہر زمانہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک
ہر نبی نے اور ہر رسول نے اپنی اپنی امتوں کو 2 کلمے سنائے. فرمایا پہلا کلمہ یہ ہوگا میں تمہارا نبی ہوں، اور دوسرا کلمہ یہ ہوگا کہ جب میں چلا جاؤں اور میرے پیچھے تاجدار کائنات تشریف لے آئیں، میری شریعت میری اتباع چھوڑ دینا، پھر جیسے جیسے آمنہ کے لال فرماتے چلے جائیں ویسے ویسے قبول کرتے چلے جانا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کو پتا تھا کہ نبوت کی آخری عید میرا مصطفیٰ ہے. اب آگے چلیں. جب روحیں بن گئیں، جسم بن گئے، تو اللہ پاک نے روحوں کو جسم میں جوڑ دیا. اب آ جائیں مسجد اقصیٰ میں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا دو جہاں جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو روئے زمین پر کوئی اور نبی زندہ نہیں تھے، سب قبروں میں چلے گئے. معلوم ہے نا آپ کو. یہ بتائیے کہ جب مسجد اقصیٰ میں اللہ پاک نے محبوب کو بلایا تھا، مسجد اقصیٰ میں حضور پہلے پہنچے تھے کہ یہ انبیاء پہلے پہنچے تھے؟ میں نے آپ سے سوال کیا، میرا منہ آپ دیکھ رہے ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بلائے گا معراج کی رات، بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ بلائے گا نا. یہ بتائیں انبیاء پہلے پہنچے یا مصطفیٰ پہلے پہنچے؟ بولیے ذرا. انبیاء پہلے پہنچے. انبیاء سارے پہنچے یا 2-4 پہنچے؟ 1.25 لاکھ انبیاء پہنچے. باری تعالیٰ کیا ہونے لگا؟ فرمایا دکھاؤں گا پھر بتاؤں گا. اچھا، اب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. امام سبکی نے اس پر بڑی شرح کی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ قابو نہیں کرنا چاہتا، تاکہ محبت سے جتنا سماعت فرما لیں بہت اچھا. اذان ہو چکی. کسی ایک نبی کی ہمت نہیں پڑی مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. ہر نبی دیکھ رہا ہے، ہر رسول دیکھ رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ آج کسی اور نے آنا ہے. ان کو معلوم ہے کہ کسی کی خاطر ہمیں بلایا گیا. جس کی خاطر بلایا جا رہا ہے وہ کون ہے یہ معلوم ہے. اذان ہو چکی. جبریل امی آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہا یا رسول اللہ امامت آپ فرمائیں. سبحان اللہ. کل انبیاء امت کے مقتدا بنے اور مصطفیٰ امام الانبیاء بنے. رب ذوالجلال نے چاہا اے نبیو تمہاری زندگی میں تو چلو میرے محبوب نہیں آئے، لیکن تمہیں ایک لذت کا منظر تو دکھا دوں کہ جس طرح تم سراپے ادب بن کے کھڑے ہو گئے ہو تو دیکھنا اس کے ماننے والے بھی سراپے ادب بن کر اس کی اطاعت کیا کریں گے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید میں اس منظر کو سبحان اللہ اسرا کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے بزم کائنات رب ذوالجلال نے سجائی. ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم و بیش 4,500 سال کا فاصلہ، کم و بیش. ماشاءاللہ علامہ عدنان وحید قاسمی صاحب فاضل منہاج یونیورسٹی، علامہ محمد زمان قادری صاحب فاضل منہاج یونیورسٹی، علامہ حافظ خلیل احمد صاحب ناظم نظام المدار سینٹرل پنجاب، یہ تینوں حضرات ابھی میرے خیال ہے لاہور سے تشریف لائیں، عالمی اعتکاف گاہ سے اٹھ کر آپ کے مہمان بنے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بات یہ سنائی جا رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے کل انبیاء کو بلایا. تو جب کل نبیوں کو بلایا تو مصطفیٰ کو امام الانبیاء بنایا. یہ منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. اب ذرا آگے چلیے. ابراہیم علیہ السلام کے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کم و بیش 3 یا 3,500 یا 4,000 سال کا فاصلہ. اب یہاں پتہ کی بات جب کعبہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ گھر میں نے تیرا بنا دیا تو میری مزدوری دے دے. گھر میں نے تیرا بنا دیا ہے، اب مزدوری کون مانگ رہا ہے؟ گھر بنانے والا.
تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اس سے جس کا گھر بن رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم جو کہتے ہیں میں وہ قبول کرتا ہوں، اپنے منہ سے مانگیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا یہ سنیے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے مجھے فرمایا تھا میں تجھے امت کا امام بناؤں گا، امامت کا تاج تو میرے سر پہ رکھے گا۔ تو باری تعالیٰ امامت چلو بھلے مجھے مبارک، مگر میری التجا یہ ہے کہ یہ گھر جس شان سے میں نے بنایا ہے مجھے مزدوری بھی اس شان کی عطا کر۔ یہ نہیں ہے گھر تو بڑا اعلیٰ بنا اور مزدوری جیسے ہوتا ہے نا کہ ٹھیکیدار بڑا کمال کا گھر بنائے، پیسے 4 دے دیتا، بعد میں وہ پھر لڑائی کرتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم اپنی زبان سے مانگو ہم عطا کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اور میں کچھ نہیں مانگتا، میرے ساتھ تیرا ایک وعدہ۔ فرمایا کیا؟ فرمایا وعدہ یہ تو نے کیا تھا کہ میں تجھے امامت عطا کروں گا امت کی۔ تو باری تعالیٰ یہ تو تسلیم کہ امامت مجھے عطا کرے گا، مگر مجھے کچھ اور چاہیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کیا چاہیے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو مجھے تو نے امامت کا تاج ہی دینا ہے، مجھ پر امامت کا تاج رکھنا ہی چاہتا ہے، تو تو پھر اس طرح کیوں نہیں کرتا کہ وہ امامت کا تاج جس ہستی کے سر پر میں رکھنا چاہتا ہوں وہ محمد مصطفیٰ ہی مجھے دے دے، تاکہ پتہ چلے تاج والا کون ہے۔ میں تو امامت لے لوں گا مگر مزہ تب ہے کہ وہ امامت کے تاج والا محمد میری جھولی میں ڈال دے۔ پہلے پارے میں یہ دعا آتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہی دعا ریپیٹ ہو کے دوسرے پارے میں آتی ہوں۔ فرمایا جیسے تو نے مانگا ہم نے عطا کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ کوئی ایسا آ رہا ہے جس کے لیے بزم جہاں رب ذوالجلال نے سجایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے تخلیق کائنات سے بھی پہلے ارواح انبیاء میں جس ہستی کو ذکر سے ایک ساتھ یاد کیا اور مجمع میں جس کا ذکر اول کیا اس کا نام تاجدار کائنات آمنہ کا لال ہے۔ انبیاء کے درمیان جس ہستی کو امامت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا، عظمیٰ کا تاج عطا فرمایا، اس ہستی اور وجود مقدس کا نام محمد مصطفیٰ۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا، اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا حبیب ایک سما وہ تھا کہ ہم نے آپ کا ذکر عالم ارواح میں کیا، نبیوں میں، اور آپ کے نام کے شان کے ڈنکے بجائے، آپ کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، آپ کے مقامات کے ڈنکے بجائے۔ اور ایک مقام وہ تھا کوئی نبی ایسا نہ تھا، کوئی رسول ایسا نہ تھا جو اپنے زمانہ نبوت میں آیا ہو اور آپ کا نعرہ محمد مصطفیٰ نہ لگایا ہو۔ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ، کوئی ملک مصطفیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہا۔ ہر جگہ، ہر ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر مصطفیٰ سے چمکتا رہا۔ آپ اب ذکر کرتے ہیں، رب نے پیدا ہونے سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اب ذرا لامکان کی خبر سن لیں۔ جبریل امی کو بھیجا، فرمایا محبوب کو خوشخبری سنا دیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ تابعی، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے حبیب اللہ آپ پر درود پڑھتا ہے، تو درود پڑھنے کی مثال حضرت ابو العالیہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ رب درود حضور پر کیسے پڑھتا۔ وہ بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ پاک مصطفیٰ پر درود اس طرح پڑھتا ہے کہ سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے اور جمع کر کے کہتا ہے مجھ سے سنو میرا زلفوں والا کیسا ہے۔ بنایا بھی تو اس نے، سنوارا بھی تو اس نے، میک اپ بھی تو اس نے کیا نا۔ ماں بچے کو بڑا میک اپ کرتی، پاؤڈر لگا، خوشبو لگا، آگے سے بھی دیکھتی ہے، پیچھے سے بھی دیکھتی ہے۔ امام کشتلانی، امام اسقلانی بیان کرتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس بنا لیا نا تو رب کو حسن مصطفیٰ دیکھ کے بڑی حیا آئی کہ جو بھی دیکھے گا وہ تو زندہ نہیں رہے گا،
اس نے بشریت کا پردہ چھپا کر کہا یک تو شدی یک من شدم نہ دی کرے، سونے تجھے میں جانوں مجھے تو جانے کوئی اور نہ جانے۔ تو یہ بشریت کا پردہ تو چڑھایا تھا حیا کی وجہ سے، مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا جی حضور ہیں ہی ہم جیسے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم نے لامکاں پر ایک بزم سجائی تھی اور آپ کو تاجدار ختم نبوت کا تاج عطا کیا، ایک بزم ہم نے انبیاء کے لیے سجائی، وہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر اولا ہوا، ایک بزم ہم نے ملائکہ کے بزم میں سجائی، وہاں بھی ذکر خود خدا نے مصطفیٰ کا کیا، ملائکہ کو بٹھایا اور ملائکہ کو بٹھا کر فرمایا اے مومنوں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میں تو رب ہوں، میں نے عرش پر ملائکہ کے پاس بیٹھ کر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائی، تم یوں کرو فرش پر بیٹھ کر محفل سجاؤ، وحدت میں توحید میں اپنے معاملات میں میں الگ ہوں آپ الگ، نماز آپ پڑھتے ہیں رب نہیں پڑھتا، روزے آپ رکھتے ہیں رب نہیں رکھتا، حج آپ کرتے ہیں رب نہیں کرتا، کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا جو تم کرتے ہو وہ تمہارا، جو میں کرتا ہوں وہ میرا، مگر ایک بات یاد رکھ لینا جب میرے محبوب کی بات آئے گی، ذکر کی بات آئے گی، درود پاک کی بات آئے گی تو تم مجھ سے جدا نہ ہونا، میں تم سے جدا نہیں ہوتا، ہم مل کر مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ملائکہ میں بھی ذکر مصطفیٰ کا، انبیاء کے ارواح کے پاس بھی ذکر مصطفیٰ کا، ابدان داخل ہو گئے مسجد اقصی میں بھی ذکر مصطفیٰ کا۔ اب چلیے ذرا قبر میں، وفات ہو گئی، بھلے وہ بے ایمان ہے یا مومن ہے، جلا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندہ جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی اس کی اپنی قبر ہوتی۔ آقا فرماتے جب بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، اور سوال جس سوال پر بخشش ہوگی، امام بخاری آپ فرماتے ہیں میرے خیال کے مطابق جس شخص کی بخشش جس سوال پر ہوگی وہ ایک سوال ہوگا۔ عموماً 3 سوال کہے جاتے ہیں نا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، مگر امام بخاری فرماتے ہیں میرے پاس تو ایک ہی حدیث پہنچی ہے، دوسری پہنچی نہیں، نہ پہنچی ہے من ربوں کا، نہ پہنچی ہے ما دینوں کا۔ کیا پہنچی؟ فرماتے ہیں میرے پاس تو ایک ہی پہنچی کہ منکر نکیر اس میت کو کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، یہ جو آپ کے سامنے ایک چمکتا دمکتا زلفوں والا چہرے والا موجود ہے، بس ان کے بارے میں بتا کہ تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے قبر بند ہوتی ہے یا کھلی ہوتی ہے؟ بولیے نا، بند ہوتی ہے، بندہ اندر چلا جاتا اوپر سے، جی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین، MRI، وائی فائی، آپ کیمرے کے ساتھ وائی فائی لگائیں تو اندر سے میت نظر آتی ہے؟ جی مجھے بتائیں حضور کیسے پہنچ گیا؟ قبر بند ہے، پکی قبر ہے، خدا کا خوف کریں۔ قبر کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ حاضر ناظر نہیں ہیں، وہاں کسی ایک نبی کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں بھی ذکر مصطفیٰ کا ہوتا۔ تو مصطفیٰ ہر جگہ۔ اب میں نے آپ کو پہلی بزم پر تاجدار کائنات کا، پھر مسجد اقصی پر پہنچے، پھر عرش پر پہنچے، قبر میں پہنچے، اب ہم چلتے ہیں سوئے میدان محشر۔ 4 مقامات یاد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ پہلی محفل کہاں ہوئی تھی؟ عالم ارواح میں۔ پھر بولیے کہاں ہوئی تھی؟ عالم ارواح میں۔ کس کا ذکر ہوا تھا؟ مصطفیٰ کا۔ دوسری محفل ہوئی مسجد اقصی میں، وہاں کون تھے؟ انبیاء، وہاں ارواح یہاں انبیاء، وہاں روحیں تھی یہاں جسم تھے، تو وہاں مسجد اقصی میں ذکر کس کا تھا؟ مصطفیٰ کا۔ ہر میت جب قبر میں جاتی تو بخشش کا دار و مدار ہی حضور کے پہچان لینے کے صدقے میں۔ مسند احمد بن حنبل میں جب مردہ پہچان لے گا، مردہ، تو اس کو کہا جاتا انظر الی مقعدک فی النار، بائیں طرف کھڑکی کھولی جاتی تو آگ بھڑک رہی ہوتی، اسے کہا جاتا دیکھ یہ ٹھکانہ جہنم کا تیرے لیے تیار تھا، اگر مصطفیٰ کو نہ جانتا
تو بخششتہ دار و مدار کی شے پہ پھر وہ فرشتے جہنم کی کھڑکی بند کر دیتے ہیں، پھر دائیں طرف قبلہ اور کھڑکی کھولتے ہیں، پھر کہتے ہیں قد ابدلک اللہ بہ مقعدک من النار الی الجنہ، اے بندے، اے خوش نصیب عاشق، اللہ نے تیری محبت رسول کے صدقے جہنم کو ہٹا دیا ہے اور جنت سے تجھے نواز دیا۔ تو جنت کس عمل کے صدقے ملی؟ فرمایا مصطفیٰ کو جان لینے کے صدقے میں۔ تو جن کو جان لینے کے صدقے میں آپ کو بخشش کا مدعی جان فضا ملا، اسے آمنہ کا لال کہتے ہو۔ اب ذرا میدان محشر میں آ جائیں، کل تفسیریں اٹھا لیں، ایک ہی حدیث ملے گی۔ دیوبندیوں کو اٹھا لیں ایک حدیث ملے گی، اہل حدیثوں کو اٹھا لیں تو ایک ملے گی، اہل تشیع کو اٹھا لیں ایک ملے گی، اپنوں کو اٹھا لیں تو ایک ہی ملے گی۔ انداز الگ الگ ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے سبز رنگ کا حلہ پہنائے گا، پھر مجھے سواری بھیج کر بلایا جائے گا۔ آپ یہ آیت پڑھیں نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا اب اس کی شرح میں آپ کو سمجھا دیں مختصر، ادروائز اس پر خطاب بھی قبلہ کا بڑا خوبصورت موجود ہے، مقام محمود۔ فرمایا حبیب، لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو میری شان، میرا مقام محمود ہے، میرا نام محمود، الحمدللہ رب العالمین، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی۔ فرمایا محمود میرا نام ہے، محمود میرا نام ہے۔ فرمایا حبیب جب کل میدان محشر میں آپ آئیں گے تو جو میرا نام ہوگا وہی میرے مصطفیٰ کا مقام ہوگا۔ شے ایک ہے، لوگ یہاں جھگڑے ڈال دیتے ہیں جی شرک شرک، ایک شے دونوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شرک تھا تو رب نے یہ پٹی ہمیں کیوں پڑھائی؟ ہمیں تو وہ پٹی پڑھاتا ہے جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، تو پتہ کیا چلا کہ یہ بات شرک والی نہیں، یہ تاجدار کائنات کی عظمت والی۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا، میں سواری پہ آؤں گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا اجلس عندی، سونیا میرے دائیں طرف بیٹھ جا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ہر نبی نور کے منبر پر جلوہ گر ہوگا، نور کے منبر پر ہر رسول جلوہ گر ہوگا، ہر نبی اپنی شان کے مطابق منبر پر جلوہ گر ہوگا۔ ہر نبی دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کون سا، وہاں میدان محشر کے فرش پر حضور کا منبر نظر نہیں آئے گا۔ آواز آئے گی محبوب آج ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی شان کے مطابق اس میدان محشر کے فرش پر نور کے منبر پر جلوہ گر ہوں۔ تو اب محبوب میرا مصطفیٰ رہ گیا۔ فرمایا حبیب اب آپ آ جائیں، اب میں اور آپ ہم عرش پر دو کرسیاں لگا کر فرمائے گا محبوب وہ فرش پر بیٹھیں گے، مصطفیٰ اور خدا عرش پر بیٹھیں گے، کرسیاں دو ہوں گی۔ رب فرمائے گا محبوب اجلس عندی، میری دائیں دانے بیٹھ جا۔ حضور فرماتے میں نہیں بیٹھنا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے محبوب ما تريد ان اسرع بامتک، اے حبیب آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ بتائیں میں آپ کے غلاموں کے ساتھ کیا کروں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو آپ کی خواہش ہے رب وہ کرنے کو تیار ہے، میٹھے بول تو بول صحیح، بتاتے صحیح۔ آقا فرماتے کہ میں ایک ہی بات کروں گا کہ باری تعالیٰ باقی حساب بعد میں لے لینا، گفتگو آپس میں بعد میں کر لینا، بس سوا نیزے پہ سورج ہے، یہ میرے غلام دھوپ میں تڑپ رہے ہیں، پہلے ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ کریم محبوب کے بولنے پر ملائکہ کو حکم فرمائے گا جیسے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں حساب شروع کر دو، وہ حضور کی شفاعت کے صدقے جنت میں جائیں۔ اب الفاظ سنیے، آقا نے فرمایا یغبطنی بہ الاولون والآخرون، فرمایا قیامت کے دن ہوگا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی
میرے مقام محمود کو دیکھے گا، ہر رسول میرے مقام محمود کو دیکھے گا، اور حال یہ ہوگا ہر نبی اپنے مقام پر بیٹھ کر یہ کہیں گے واہ محمدہ واہ محمدہ، سونا تیری عظمتوں پہ قربان جائے، تیری شان جیسی شان ہی کسی کی نہیں۔ فرمایا اول بھی مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، آخر بھی مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ امام حنبل بیان کرتے ہیں یہ جو روایتیں آتی ہیں نا جنت میں داخلے کی، وہ جنت وہ نہیں ہے جس میں ہم سب نے جانا، وہ تب جائیں گے جب حضور جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ ابھی نہیں کھلی، ابھی تو باہر باغ میں ہیں، سب بیٹھے ہیں، تو میں بات اختتام پہ لا رہا ہوں۔ فرمایا میں پھر کیا کروں گا، میں سب کو لے کر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کل انبیاء اللہ کے جلال کے سامنے بولیں گے نہیں۔ آقا فرماتے جب جلال الہی نمایاں ہوگا اس وقت کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی رب سے بات کرے۔ فرمایا جب جلال اور قہر اور غضب اتنا عروج پر ہوگا بس میرے آگے آنے کی دیر ہوگی، میرا رب مسکرا پڑے گا، بس میرے آنے کی دیر ہوگی، میرا مولا مسکرا جائے گا، بس میرے آنے کی دیر ہوگی، رب کہے گا سونا کیا چاہتا، تو میں ایک ہی بات کروں گا غلاموں کو جنت میں بھیج دے، پھر جی بھر کے بات کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا بھی مصطفیٰ پر رکھی، انتہا بھی، اور میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، آدم کو ماننے والے تو حضور سے پہلے آئے نا، عیسیٰ تک ہر نبی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی امت آئی۔ فرمایا یہ ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں سے اپنی بخشش کی درخواست کریں گے، درخواست کریں گے، اور قرآن مجید میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، میرے محبوب کیسا سما ہوگا وہ کہ جب ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی امت کا گواہ ہوگا۔ بات غور سے سمجھیں، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، ہر رسول اپنی امت کی شریعت کی کتاب کی نصاب کی گواہی دے گا۔ فرمایا جب سب نبی سب رسول اپنی اپنی امت کی گواہیاں دے چکے ہوں گے، اب رسولوں کا بھی تو کوئی گواہ چاہیے، اب رسولوں کا بھی کوئی گواہ چاہیے۔ فرمایا حبیب پھر کسی اور کو نہیں لائیں گے، پھر مصطفیٰ کی سواری آئے گی، جس جس کو حضور کہتے چلے جائیں گے اسی کو جنت کا ٹکٹ ملتا چلا جائے۔ تو جنت بھی رسول اللہ کے صدقے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا سے ایک بات سمجھا دی کہ لوگوں اس مصطفیٰ کے وفادار نبیوں کی محبت کی مثال سمجھنے سے جان جاؤ کہ جب کوئی میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی محبت والے ہی ہر وہ بات جس سے رسول نے منع کیا تھا یہ باز نہ آئیں تو میں ان کو توبہ کی توفیق دیتا رہتا ہوں کہ ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے۔ اور جب توبہ کرتا ہے رب ذوالجلال فرماتا بندے تجھے خبر نہیں ہے کہ تیری توبہ سے مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ آج قحط الرجال ہے، کسی کے اوپر کیڑے طنز اعتراض کرنا ہمیں بڑا آتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے بات ختم کرتے ہوئے، کیا اللہ کے رسول نے ہمیں اچھا مسلمان بننے کا حکم دیا تھا یا الٹا بننے کا حکم دیا؟ یہ اچھا وہی ہوتا نا جو جھوٹ بولے، یہ ووٹ دیتے ہوئے جھوٹ بولے اور مسجد میں آ کے سچ کی تبلیغ کرے۔ آپ چپ ہو گئے، غصہ تو نہیں آیا؟ یا وہ ہو کہ جو گالیاں دے، وہ ایسا یہ ایسا میں ہی شریف ہوں، یہ ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نے یہ نہیں نا فرمایا اچھا چغلیاں کھانے والا اچھا انسان ہے؟ سورہ حجرات پڑھیے کیسا کہا، فرمایا نہ کسی کا کھانا خراب کر نہ اپنا بیڑا غرق کر، لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ تجھ سے اس کا پوچھا جائے گا نہ اس سے تیرا پوچھا جائے گا، تیرا کجا پوچھا جائے گا کہ تو میرے لیے کیا لے کے آیا۔ اس لیے معزز حضرات منہاج القرآن کا ایک ہی سبق ہے، لوگوں ایسے بن جاؤ جیسے میرے مصطفیٰ چاہتے تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم حضور کے، لیکن کبھی حضور سے بھی پوچھو کہ حضور کی روح کو آپ خوش بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آقا نے فرمایا صحیح مسلم میں، آقا نے فرمایا نضر اللہ امراتن، اے مولا اے میرے رب اے میرے پالنے والے،
میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ اب آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں حضور کی دعا ہمیں بھی لگے، کریں ہاتھ کھڑا، بولیے آپ چاہتے ہیں حضور کی دعا آپ کو لگے؟ بولیے نا، اونچا بولے۔ آپ کو تو میرے خیال ایسے لگتا ہے یہاں انکم ٹیکس کا کوئی افسر رہتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ ہاتھ ہینڈ اپ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آقا کی دعائیں آپ کو ملیں۔ اب سن لیں وہ دعا کس کو ملے گی۔ فرمایا میرا رب ہر اس شخص کو، ہر میرے اس غلام کو تر و تازہ رکھے گا۔ آقا کون؟ فرمایا جو میری باتیں لوگوں میں پھیلائے گا، حدیث کی بات پھیلائے گا، مشن کی بات پھیلائے گا۔ منہاج القرآن آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہے کہ جب آخر وقت آئے آپ کے لبوں پر مصطفیٰ کا کلمہ ہو، آپ کے گھر والوں پر حضور کی محبت کا رنگ چڑھا ہو، بچوں پر رنگ چڑھا ہو، بزنس جاب آپ کے رہ جائیں گے۔ جب لوگ اٹھا کے سوئے منزل آخر چل پڑیں گے تو پھر پیچھے کسی نے نہیں دیکھنا، پھر آگے کی خبر ہوگی، پھر جانے والا چیخے گا، چلائے گا کہ مجھے خبر نہ تھی کہ قبر میں حضور کا جواب اور حضور کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے 5 روزہ دروس ہیں، آج تیسرا درس۔ کل فجر کے بعد علامہ عدنان وحید قاسمی صاحب کا خطاب، آپ ضرور اس میں شامل ہوں جتنی ہمت ہے۔ یہ رمضان روز روز نصیب نہیں ہوتا، جس میں عام نفل پڑے تو اللہ پاک اس کا اجر بھی لامکان تک پہنچا دیتا۔ اور پرسوں ہمارا آخری درس ہے، اس کے خطیب مقرر لیکچرار علامہ حافظ خلیل احمد صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں، ان کا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر آپ آن لائن لیکچر سنیں، عالمی اعتکاف گاہ سے حضور شیخ الاسلام کے براہ راست خطاب سنیں کہ من روشن کیسے ہوگا۔ ہم میں کتنے ہیں جن کو مراقبہ ہی نہیں آتا؟ ہم میں کتنے ہیں جن کو قبرستان لے جائیں تو اگر کہنا جی اس مردے سے بات کریں، وہ جی مردے سے بات پاسبل؟ پھر بندہ بیٹھا ہو وہاں، وہ کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں پاسبل کیا اور امپاسبل کیا۔ انگریزوں نے، صوفی برکت صاحب کہا کرتے تھے، انگریزوں نے خیال سے حالات کو پا لیا۔ اے مومن تیرا تو خیال بڑا اعلیٰ تھا، تو نے اپنے خیال کو وہاں کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمارے اندر کمزوری۔ تو طہارت القلوب کے موضوع پر آج کل لائیو لیکچر آ رہے ہیں، آپ چینل کھولیں، منہاج ٹی وی کھولیں اور روزانہ رات کو، کم از کم رات کو، خدا کی ذات کے لیے تو تھوڑی دیر جاگ لیں، اس لیکچر کو سنیں، من کو روشن کریں، اور پھر دیکھیے گا 10 دن کے بعد آپ کا من پکارے گا کہ عشق الہی کی لذت کیسی۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، شمع بز میں جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، ہمارے سلام، شمع
سے مشکور ہوں، انہوں نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں قیمتی باتیں سنائی ہیں۔ دوستو بس حضور کی محبت کا سب کچھ ہے دار و مدار۔ جس میں حضور کی محبت ہے نا وہ بخشا گیا ہے۔ گناہ بندے سے ہوتے ہیں اور لازم و ملزوم چیز ہے، گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی خطا جو ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے صدقہ حضور کا معاف ہوئی تھی نا۔ ارفع راسک، آدم ذرا سر کو تو اٹھاؤ، دیکھو یا اللہ میں نے عرش عظیم پر تیرے ایک سونے نام کو دیکھا تھا، اس کا نام ہے محمد، اسی نام کے صدقے یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو وہ تو نبی تھے، ہم تو ان کے امتی ہیں، بڑے گناہگار سیاہکار۔ یہ جو محفل آج کی سجی ہے سرکار کے نام کی، آپ اس میں حاضر ہیں۔ جب آپ اپنے گھر جائیں گے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اپنے گھر جائیں گے تو آپ کی نسبت بھی جو ہے نا گھر والوں پر بھی اثر انداز ہوگی کہ یہ ہمارا گھر والا کسی محفل سے آیا ہے، اللہ والی محفل سے آیا ہے، تو اللہ والوں کی محفل کا صدقہ گھر والوں پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ جو فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ منہاج القرآن کا مجھ پر کتنا فیض ہے۔ کبھی آپ کو میں سناؤں گا کہ منہاج القرآن میں کس طرح آیا تھا، میں کیسے رفیق بنا تھا۔ ایک خواب تھا جو میں نے دیکھا، اس نے مجھے ادارہ منہاج القرآن کا رفیق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں اور وہ ہمارا گہنا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، علماء اہل سنت کو، جنہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ کی ڈوز پلاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس خشکی نہیں ہے، ہمارے پاس عشق مصطفیٰ کی تری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، جو محنت وہ امت کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 300 سال تک یہی سلسلہ منہاج القرآن کا امت مصطفیٰ کے کام آئے گا۔ یا اللہ کریم اس محفل کو بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی نجات عطا فرما۔ چند دن کا مہمان ہمارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یا اللہ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی دوست احباب جہاں جہاں جس مقام پر دین مصطفیٰ کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی قبول و مقبول فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، انک علی کل شیء قدیر۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ نبینا و شفیعنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔